دریافت فرمایا دجال کے متعلق کہ وہ کیا ہے اور اس کی اتنی طویل عمر کیسے ہوئی۔ تو سمیع اللہ صاحب آپ نے جو سوال ارسال فرمایا اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ مشاہیر کی امت میں 3 آراء رہی ہیں۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ جنات میں سے ہے اور وہ انسانوں میں سے ہے ہی نہیں، یعنی جنات کی بھی وہ قسم جو شیاطین ہیں اس میں سے ہے۔ اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ نارمل جیسے ایک آدمی ہوتا ہے، اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے جثے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی اور آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے منبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو باتیں میں تمہیں کہتا تھا تمیم آئے ہیں اور تمیم سے سنو۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ اصل میں پادری تھے اور وہ شام سے نکلے تھے اور پھر سمندر کا سفر انہوں نے اختیار کیا اور اللہ ہی جانتا ہے وہ کس جزیرے میں پہنچے، اور انہوں نے وہاں پر ایک ایسا جسم دیکھا جو سر سے پاؤں تک بالوں میں ڈھپا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں دجال کی جاسوسہ ہوں، اس جزیرے میں جاسوسی کرتی ہوں۔ تو پھر آگے اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی دجال سے، تو دجال پھر پوچھتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے، اور پھر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی دریافت کیا، لیکن اس کا جو جثہ تھا وہ عام انسانوں سے کافی زیادہ تھا۔ اسی لیے وہاں یہ آتا ہے کہ حتیٰ دخلنا الدیر، یہاں تک کہ ہم ایک مندر میں چلے گئے، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ انسان، اور اس میں اتنا بڑا آدمی تھا کہ مَا رَأَيْنَاهُ قَطْ، ہم نے آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ تو ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک انسان ہی ہے، اور اسی طرح انسانوں میں البتہ اس کا جسم بہت بڑا ہے۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اصفہان سے نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کے متعلق ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تمہیں خبر ملے کہ مشرق سے سیاہ جھنڈے آئے ہیں تو تم ان کی مدد کو، یا یہ کہ وہاں پہ ایک خاص شخص کا نام لیا وہ آئے ہیں استمادی، یا ایک اور صاحب ہیں ان کا بھی نام لیا، فرمایا کہ اگر وہ اطلاع تمہیں ملے تو تم اس کی مدد کو جانا، یہاں تک کہ تمہارے پاؤں ٹوٹ جائیں اور تمہیں برف پہ گھسٹ کے جانا پڑے تو بھی جانا۔ اور دوسری روایت اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے سیاہ جھنڈے آئیں گے مشرق کی جانب سے، اور وہ لمبے لمبے بالوں والے ہوں گے، اور جب تمہیں وہ نظر آئیں تو ان سے ہٹ جانا، ان سے اجتناب کرنا۔ یہ دونوں روایات ہیں۔ اور تیسرے اصفہان، اس کے متعلق آیا ہے، خراسان کا ایک شہر ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہاں سے دجال کا خروج ہوگا، اور اس وقت وہاں دجال بہت بڑی تعداد میں سبز رنگ کی چادریں ان کے پاس ہوں گی، گویا ان کا ایک نشان بن جائے گا، اور وہ اس کو اوڑھ کے اس کا ساتھ دینے کے لیے نکلیں گے۔ تو اس لیے دوسری روایت تو یہ ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں یہ انسان ہے۔ ایک یہ ہے کہ بعض امت میں اکابرین ہیں جنہوں نے دجال کے انسان ہونے کا بھی انکار کیا ہے اور اس کے کوئی جن شیطان ہونے کا بھی انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جسے خدا نے صرف انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، کہ وہ مخلوق اللہ کی انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈراتے تھے، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور جو اللہ کی قدرت کے کام ہیں ولیعوذ باللہ اس تک میں وہ
دخل دے گا۔ تو ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ انسانوں میں سے بھی نہیں، جنات میں سے بھی نہیں، تینوں آراء بڑی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ رہ گئی یہ بات کہ قیامت میں اس کا حشر کیا ہوگا، مرے گا، دفنایا جائے گا، کچھ نہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں بھیا جس میں جب تک منقولات نہ ملیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی کوئی فرمان نہ ملے، اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عقلاً بھی یہ مسئلہ حل کرنا ممکن نہیں۔ منقولات جو ہوتی ہیں، نقل کی جو محتاج ہوتی ہیں، اس میں ہمیشہ منقولات پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ عقل جو ہے نا، عقل انسانی بہت چھوٹی چیز ہے اور بہت کمزور چیز ہے، اور اس کا عذاب یہ ہے کہ جتنا بھی عقل کے ذریعے علم آتا ہے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ ہماری عقل زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ کسی زمانے میں انسانی عقل پہنچے گی تو پہنچے گی کہ سورج پہ جا کر ہم کیسے رہ سکتے۔ فرض کر لو، ایک مثال آپ کے ساتھ خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو اس میں انسانی عقل کہاں تک چلے گی؟ ایک موقع آتا ہے جہاں انسانی عقل ہتھیار پھینک دیتی ہے اور وہاں پر منقولات پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے کہ نقل کیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے کیا خبر دی ہے، پھر نبی کی خبر وہ واقعی ہے یا کسی نے جھوٹ کر دیا۔ یہ سارے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ حکمت کیا؟ شریعت کے احکامات میں بہت زیادہ حکمتیں نہیں چلا کرتی، چلتی ہیں لیکن ایک حد تک۔ عقیدے میں تو بالکل ہی اس حد سے بھی پرے ہی رہ جاتا ہے آدمی۔ اس لیے یہ چیزیں عقلیات کے ذریعے حل نہیں ہوتی، نقلیات کے ذریعے ہوتی۔ ایک سوال تو اس لیے دجال، حضرت مہدی کا آنا، اس زمانے میں ان چیزوں کا ہونا، جتنی بھی چیزیں، ان میں سے اکثر حصہ منقولات میں سے، اور منقولات میں حضرت مہدی کے متعلق دو لفظوں کی ہمارا عقیدہ ہے، حضرت ضرور تشریف لائیں گے، سیدنا مسیح علیہ السلام، ان کی آمد ثانی ہمارا عقیدہ ہے، بس کافی۔ اب وہ حالات کیسے ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی، اتنا جھوٹ بولا ہے لوگوں نے ان روایات میں کہ بعض ائمہ نے تو انکار ہی کر دیا، انہوں نے کہا کوئی مہدی نہیں آئے گا، حالانکہ یہ عقیدے کا فسق ہے۔ حضرت مہدی کا انکار کر دینا یہ آدمی کو عقیدے کا بدعتی بنا دیتا ہے، والیاذ باللہ، خدا محفوظ رکھے۔ اہل السنہ کا عقیدہ ہے، لیکن جو ہوگا اپنے وقت کے ساتھ ہو جائے گا، اس پہ سر کھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔